السلام علیکم۔ تو عشق اور جنون میرا، جبکہ وجاہت گھر کے اندر کی طرف غصے سے بڑھ گیا۔ 2 دن پہلے فہد جب علی سے مل کر واپس گھر جا رہا تھا تب اسے اچانک کال آ گئی، ہیلو یار، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، میں تجھے ایڈریس دیتا ہوں، جلدی پہنچ۔ روشان نے فہد کو کال کر کر کہا۔ فہد نے فوراً ایڈریس دیکھا اور ادھر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر تو عجیب ہی حالت تھی۔ سامنے امارہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ فہد نے حیرت سے پوچھا۔ روشان نے سارا معاملہ بتا دیا۔ رات دیر تک پارٹی چلتی رہی۔ امارہ بھی وہاں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ موجود تھی۔ اچانک ایک لڑکوں کا گروہ امارہ کی خوبصورتی دیکھ کر وہاں آ گیا اور ان میں سے ایک لڑکا امارہ کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے پر مجبور کرنے لگ گیا۔ آخر جب وہ لڑکا اپنی حرکت سے باز نہ آیا تو امارہ نے ایک تھپڑ مار دیا، جس پہ وہ لڑکا طیش میں آ گیا اور امارہ کو اپنے ساتھ زبردستی گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اور ویسے بھی یہی دنیا کا دستور ہے، سب اچھے وقت میں ساتھ ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے سب دور کھڑے نظر آتے ہیں۔ امارہ لاکھ پوٹ صحیح، مگر ہر لڑکی کی طرح اس کی بھی ایک حدود تھی جس کو توڑنا نہیں چاہتی تھی، اور ہر لڑکی کی طرح سب سے زیادہ عزیز اسے عزت تھی اور اسے بچانے کے لیے وہ پوری کوشش کر رہی تھی۔ مگر ان لڑکوں کا گروہ پورا اپنے دوست کی مدد کر رہا تھا۔ جب امارہ سے کچھ بن نہ پایا تو اچانک امارہ نے زور سے اس لڑکے کے بازو میں دانت کاٹ دیے اور ایک لمحے کے لیے اس کی گرفت کمزور ہوئی اور امارہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ امارہ کا جوتا کہیں گر چکا تھا مگر وہ پھر بھی بھاگ رہی تھی۔ آخر بھاگ بھاگ کر ایک جگہ تھوڑا رک گئی اور گر گئی۔ جب اٹھی تو پیچھے وہ سب پہنچ چکے تھے۔ کہاں بھاگ کر جاؤ گی؟ یہاں کوئی نہیں آنے والا تمہاری مدد کو۔ بہتر ہے تم خود ہی اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ چلو ورنہ ہم لے تو جائیں گے۔ لڑکے نے امارہ کو بالوں سے پکڑ کر کہا، پلیز مجھے جانے دو، تمہیں خدا کا واسطہ، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ امارہ نے روتے ہوئے کہا، آج وہی اللہ یاد آ رہا تھا جس کو وہ کبھی یاد نہیں کر پائی تھی۔ مگر یہی تو انسان کی فطرت ہے، جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ ہا ہا ہا۔ ابے یار، یہ دیکھتی یہ کیا بول رہی ہے؟ سن بلبل، اگر تو اتنی اچھی ہوتی تو یوں رات کو ایسے لڑکوں کے ساتھ پارٹی میں نہ ہوتی۔ بڑی آئی عزت والی، لڑکے نے امارہ کے چہرے کو قریب کرتے ہوئے کہا، جبکہ امارہ کی بات پر باقی سب ہنس رہے تھے۔ پلیز چھوڑ دو، ہیلپ می پلیز، سمبڈی ہیلپ می۔ امارہ زور زور سے چیخی۔ فوراً ہی لڑکے نے امارہ کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ زیادہ جوش آ رہا ہے، ابھی نکالتا ہوں، لڑکے نے امارہ کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا۔ روشان جو چھٹی لے کر کافی دنوں بعد گھر جا رہا تھا، راستے میں اچانک رات کی وجہ سے ایک چیخ سنائی دی۔ اس وقت کوئی مشکل میں تو نہیں؟ مجھے دیکھنا چاہیے، روشان نے خود کلامی کی اور ساتھ ہی گاڑی سے اتر کر آواز کی سمت چلنے لگ گیا۔ تھوڑی دور جا کر دیکھا، ایک لڑکی کو چند لڑکے گھیرے میں لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ لڑکا آگے بڑھ کر امارہ کو ہاتھ لگاتا، روشان نے جلدی سے پھرتی دکھائی، جو ابھی تازی ٹریننگ سیکھ کر آیا تھا، اور امارہ کے اور لڑکے کے درمیان پہنچ گیا اور لڑکی کو زوردار تھپڑ لگایا۔ ایک پل کے لیے سب حیران رہ گئے، کون ہو تم اور ہمارے معاملے میں کیوں آ رہے ہو؟ اچھا ہے تم سائڈ پہ رہو، ہمیں یہ لڑکی چاہیے، اور اگر حصہ اپنا لینا ہے تو تھوڑی اپنی باری کا انتظار کر لینا۔ لڑکے نے آنکھ دبا کر کہا۔ روشان کو خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ شٹ اپ! روشان نے لڑکے کو گردن سے پکڑ کر زور سے مکہ جڑ دیا۔ روشان اچھا خاصا مضبوط جسم کا مالک تھا اور وہ آوارہ اور عیاش لڑکے امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں۔ کچھ ہی دیر میں روشان سب کو مار مار کے بھگا چکا تھا۔ اتنی دیر میں کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے اور 100 طرح کی باتیں کرنے لگے۔ یا خدا، اب اس لڑکی کی کیا عزت رہ گئی؟ کون کرے گا اس سے شادی؟ کیا زندگی ہے اس کی بھی؟ ایک آدمی نے امارہ کو دیکھ کر کہا، جو ایک طرف ڈری سمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی بغیر کسی آنچل کے، اور امارہ کو اپنی جیکٹ پہنا دی۔ روشان آخر فضول باتوں سے تنگ آ کر سب کے منہ بند کر دیے۔ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ اب کیا خیال آ رہا ہے تم سب کو اس لڑکی کا؟ جب اس کو مدد کی ضرورت تھی تم لوگ کہاں تھے؟ اب جب سب ختم ہو گیا ہے تو سب آ گئے اپنے خیالات بتانے۔
کہاں مسٹر گئی تھی تم سب کی غیرت، اپنی بہن ہوتی تب بھی یہی کرتے۔ اور رہی بات اس لڑکی کی عزت کی، تو اللہ ہے جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، میں کروں گا اس لڑکی سے نکاح، دیکھتا ہوں کون آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے اور بات کرتا ہے۔ روشان نے غصے سے سب کو دیکھا اور اٹل فیصلہ کیا۔ امارا روشان کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ بے شک اللہ نے ہی روشان کو اس کا محافظ بنا کر بھیجا تھا۔ روشان نے فوراً فہد کو کال کی۔ جب فہد وہاں پہنچا تو سارا معاملہ روشان نے اسے بتا دیا۔ فہد نے روشان کو حوصلہ افزائی کی اور امارا کے کچھ کہے بغیر دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ روشان نے سب معاملے میں 2 دفعہ امارا کا چہرہ دیکھا اور پھر فہد امارا سے اکیلے میں بات کرنے لگ گیا۔ مجھے نہیں پتا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں، مگر امارا روشان بہت اچھا لڑکا ہے اور بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا۔ کوئی مسئلہ ہو تم بتا سکتی ہو، ہم اسی رشتے کو یہیں ختم کر دیں گے، فہد نے امارا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اور پھر امارا خوشی سے آنسو بہاتی روشان کی کار میں بیٹھ گئی اور روشان فہد کے بتائے ہوئے راستے پر امارا کو چھوڑنے چلا گیا۔ راستے میں کوئی بات نہ ہوئی۔ گھر کے سامنے پہنچ کر روشان نے امارا کی طرف والا دروازہ کھولا۔ امارا جب جانے لگی تو روشان نے بات سٹارٹ کی، آئی ایم سوری، جو بھی ہوا اچانک ہوا، لیکن کوئی زبردستی نہیں۔ آپ جب چاہیں مجھ سے طلاق لے سکتی ہیں، یہ صرف آپ کی عزت بچانے کے لیے کیا تھا۔ روشان نے دوسری طرف دیکھ کر کہا۔ امارا آگے چل دی اور پھر مڑ کر روشان کو دیکھا جو شاید اسی کے جواب کے انتظار میں تھا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، امارا نے آہستہ سے کہا اور فوراً گھر میں چلی گئی۔ پیچھے سے روشان مسکرا دیا۔ آخر مسٹر روشان آپ بھی پھنس گئے۔ پھر روشان نے ہنس کر کہا اور وہاں سے آ گیا۔ امارا ساری رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی اور شکر کرتی رہی جس نے وسیلہ بنا کر روشان کو بھیجا۔ وجاہت امارا کے کمرے میں پہنچ کر دھاڑا، کس سے پوچھ کر نکاح کیا تھا تم نے؟ باپ نے کہا ڈیڈ، امارا کچھ بتانے کے لیے آگے آئی تھی مگر پہلے وجاہت کا زور کا تھپڑ مار دیا۔ جان سے مار دوں گا سمجھی، میرے دشمن لوگ ساتھ ملی ہوئی ہو تم بھی، بھائی تیرا چھپاتا پھر رہا ہوں اور تو چھپ کر نکاح کر آئی ہے۔ وجاہت نے ایک تھپڑ مار کر کہا غلط کیا میں نے، آپ نے ہمیشہ ہی ہمیں غلط کرنے پر ہی ڈانٹا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ شایان جو کچھ کیا وہ سب آپ کی وجہ سے ہوا اور آپ ساری زندگی ہمیں حرام کا ہی کھلایا ہے ڈیڈ، ایک لقمہ حلال کا ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا، آپ کو بھی پتا ہوتا، بس آپ کے دشمن نے ہی میری عزت بچائی ہے۔ امارا نے روتے ہوئے چیخ کر کہا بکواس بند کرو، خبردار جو اس کمرے سے باہر نکلی۔ وجاہت نے امارا کو دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ سب سن کر وجاہت کی بیوی بھی وہاں چلی آئی۔ اس کے دماغ سے یہ سب نکال دو، کل ہی شوکت کو گھر پر دعوت دیتا ہوں اور اس کو رخصت کرتا ہوں، وجاہت نے حکم دیا اور غصے سے وہاں چلا گیا، جبکہ بیوی بیٹی کو سمجھانے چلی آئی۔ مما میں کسی کے نکاح میں ہوں، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں، میں اسی سے شادی بھی کروں گی، بتا دیں آپ، امارا نے غصے سے کہا بکواس بند کرو اور کل ہی تیری ڈیٹ رکھی ہے ہم شوکت کے بیٹے کے ساتھ، بہتر ہے یہ سب بھول جاؤ، ماں نے سختی سے کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ امارا سیل کی طرف بھاگی۔ بار بار کال آ رہی تھی مگر اٹھا نہیں رہا تھا۔ ہیلو فہد تو سیل گھر پہ ہی بھول گیا، حور کمرے میں جاتے ہوئے کہا۔ اس وقت کس کا فون؟ حور نے سیل اٹھا کر دیکھا اور پھر سوچ کر اوکے کر لیا، لیکن آگے سے امارا کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ فہد ڈیڈی میری شادی کروا رہے ہیں کل، پلیز کچھ کرو، میں نکاح کے اوپر نکاح نہیں کر سکتی، پلیز میری مدد کرو، تم سن رہے ہو نا؟ امارا پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی مگر حور کا دماغ وہیں اٹک گیا نکاح کا سن کر اور کال کاٹ دی۔ مطلب وہ سب جھوٹ تھا، وہ وعدے، وہ پیار کی باتیں، سب مجھے استعمال کیا۔ فہد تم نے کبھی معاف نہیں کروں گی میں، یاد رکھنا تم، حور نے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا تم فہد، حور نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی ساری معلومات ملی کہ اس کے باپ نے کہاں چھپا رکھا ہے، اب تم گھر جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گا، روشان نے فہد کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ روشان یہ تم کیا کہہ رہے ہیں، میں سکون سے رہوں؟ یہ وہی گھٹیا آدمی ہے جس نے حور کو اغوا کیا تھا اور الزام مجھ پر لگا دیا تھا، اگر اس دن خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا حور کے ساتھ تو مجھے تو یہ سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے، اور میرا کیا قصور تھا، کیوں اس خبیث آدمی کی وجہ سے ساری زندگی اپنے ماں باپ کے پیار سے محروم رہا، فہد نے چیخ کر کہا۔ فہد قسمت کا لکھا سمجھ لو اور اب سکون کر لو، بس کچھ گھنٹوں کی دیر ہے، پھر سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس آدمی کو اس کے کیے کی سزا ضرور دلوا کر رہیں گے، مجھ پر بھروسہ رکھو، چلو اب جاؤ گھر، حور ویٹ کر رہی ہوگی، روشان نے فہد سے کہا۔
آخر کچھ دیر بعد فہد کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ چلا جاؤں گا، یہ تجھے مجھے بھگانے کی کیا پڑی ہے؟ اور کب گھر بات کر رہا ہے امارا کے اور اپنے نکاح کی؟ فہد نے پھر سے اس کی ٹانگ کھینچی۔ اللہ، پھر سے وہی باتیں، ابھی یہ مسئلہ تو حل ہو پھر دیکھ لوں گا۔ میری چھوڑ اپنی فکر کر، روشان نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اوکے چلتا ہوں، لیکن آج جا کر بتا نہیں دینا، میں پھر آ رہا ہوں کل اپنے سسرال، فہد نے روشان کے گلے ملتے ہوئے کہا، جس پر روشان نے اسے گھورا۔ امارا مسلسل فون کر رہی تھی مگر فہد فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اگر اٹھا لیا تھا تو کوئی بات نہیں کہی، شاید ساتھ ہو، کہیں بیزی ہو، مجھے ہمت نہیں ہے رہی، امارا نے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے کہا اور وضو کرنے چل دی۔ یا اللہ، میں بہت گناہگار ہوں، اب مزید مجھے گناہوں سے بچا لے۔ تو اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح تو نے رات میری حفاظت فرمائی، میں کیسے بھول سکتی ہوں، میں بہت گناہگار ہوں، پلیز میری مدد فرما، کوئی راستہ دکھا۔ امارا سجدے میں دعا کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ بے شک اللہ سب باتوں سے بے خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ فہد گھر پہنچا تو بی جان کو سامنے پایا۔ فہد وہیں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا فہد، کہاں گئے تھے اتنی صبح؟ بی جان نے فہد سے پوچھا۔ بی جان آپ کسی خلیل الرحمن کو جانتی ہیں؟ فہد نے پوچھا۔ نام سنا سا لگ رہا ہے، بی جان نے سوچ کر کہا۔ ہاں، ارے ہاں، اچھا، بہت ہی اچھا بچہ تھا، اکثر جنید کے ساتھ گھر آ جاتا تھا، کافی دوستی تھی اس کی تمہارے پاپا کے ساتھ، اکٹھے کام کرتے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، دونوں کی دوستی گم ہو گئی اور پھر اچانک وہ نظر نہیں آیا، بی جان نے کہا۔ فہد بی جان کی بات پر خاموش ہو گیا۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا اس کا ملا تھا کیا وہ؟ بی جان نے کہا۔ نہیں بی جان، آج جب پاپا کے آفس گیا تو وہاں ایک فائل تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا۔ فہد نے بات گھما دی۔ اوکے چلو میں ناشتہ لگاتی ہوں، منہ دھو لو، بی جان نے کہا۔ بی جان حور نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ فہد نے کہا۔ بیوی سے اداس ہو گئے ہو کیا؟ بی جان نے مسکرا کر کہا۔ بس کیا کریں بی جان، نہ پوچھوں تو تب بھی آپ ناراض ہوتی ہیں، اگر پوچھ لیا ہے تو آپ مذاق اڑا رہی ہیں، اب کیا کروں میں غریب؟ فہد نے دہائی دی۔ چل ہٹ بے شرم، بہت خراب ہوتے جا رہے ہو تم، بی جان نے فہد سے کہا۔ ہا ہا ہا، ارے اب اتنی پیاری بیوی لا کے دی ہے آپ نے تو میرا کیا قصور؟ فہد نے ہنس کر کہا۔ زیادہ تنگ نہ کیا کرو اس بیچاری کو، ہر وقت ڈانٹنا اچھی بات نہیں، پیار سے بھی کبھی سمجھا سکتے ہو۔ اور ہاں، حور کی آج کوئی کلاس تھی جلدی، اس لیے وہ چلی گئی رحیم کے ساتھ، بی جان نے فہد سے کہا۔ اچھا، مجھے نہیں بتایا اس نے، فہد نے حیرت سے کہا۔ تمہیں فرصت کب ہوتی ہے فضول کاموں سے، جو بتائے؟ اور بیٹا اچھا شوہر وہی ہوتا ہے جو بن کہے بیوی کی ہر بات جان لے، بی جان نے کہا۔ اوکے، اب مجھے تھوڑا وقت تو لگے گا، پہلی تو شادی ہے میری، اب آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ جاؤں گا، فہد نے ہنس کر کہا۔ فہد سدھر جاؤ نہیں تو بہت مار پڑے گی، بی جان نے گھورا۔ بی جان نہ رہی، فہد نے رونی شکل بنا کر کہا۔ چلو اب زیادہ باتیں نہ کرو اور جاؤ، ناشتہ لگا رہی ہوں، بی جان نے ہنسی دبا کر کہا اور فہد وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اوہ سیل تو میں گھر ہی بھول گیا، کیا بنے گا تیرا فہد، ابھی تو نئی شادی ہے اور یہ حالات ہیں تیرے، فہد نے خود سے کہا اور سیل اٹھا کر دیکھنے لگ گیا۔ کس کی کال ہے، وہ بھی اتنی ساری، فہد نے نیا نمبر دیکھ کر کہا۔ فہد نے کال اٹینڈ کرنے والا نمبر ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ فہد نے کچھ سوچ کر فون کیا، ایک بیل کے بعد فون اٹھا لیا۔ ہیلو، فہد نے کہا۔ فہد شکر ہے تم نے کال کر لی، میں بہت مشکل میں ہوں فہد، امارا نے کال اٹھاتے ہی کہا اور پھر ساری بات بتا دی۔ فہد امارا کی بات سن کر تھوڑا پریشان ہو گیا اور پھر گھر کا پتہ معلوم کر کے تھوڑی تسلی دے کر فون رکھ دیا۔ پھر فہد کا ارادہ پہلے یونہی جانے کا تھا مگر مسئلہ دیکھ کر پھر سے روشان کی طرف جانے کا سوچنے لگ گیا، لیکن اتنی دیر میں فہد کو اپنے آفس سے کال آ گئی اور اسے وہاں جانا پڑ گیا۔ حور یونہی آ کر ایک طرف بیٹھ گئی، کلاس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، اوپر سے صبح کی امارا والی باتیں سوچ کر حور کا سر پھٹنے والا تھا۔ نہیں فہد مجھے پیار نہیں کرتے، وہ کیسے امارا کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ حور نے خود سے کہا۔ امارا کیوں جھوٹ بولے گی، وہ بھلا روتے ہوئے کون جھوٹ بولتا ہے؟ اس کی آواز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ حور نے کہا۔ اللہ، میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے صحیح اور غلط میں فرق دکھا دے، تھک ہار کر حور نے اللہ سے کہا اور پھر کلاس لینے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ فہد آفس پہنچا تو دیکھا اس کی ٹیبل پر ایک فائل پڑی ہوئی ہے۔ کیا ہے یہ؟ فہد نے ایک ورکر سے پوچھا۔ پتہ نہیں، آج لڑکا ادھر صفائی کر رہا تھا تو یہ فائل نظر آئی، ایک نے بتایا۔ فہد نے اسے کھول کر دیکھنے لگ گیا، لیکن جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا حیرت میں جا رہا تھا، کیونکہ یہ فائل فہد کے پاپا نے تیار کی تھی جس پر خلیل الرحمن کے سارے برے کاموں کے ثبوت موجود تھے، اور شاید اسی فائل کے لیے اس کے فہد کے ماما پاپا کو مروایا تھا۔
فہد فوراً وہاں سے اس فائل کو لے کر رشان کی طرف چلا گیا کیونکہ اب اس کام میں دیر نہیں کرنا تھی۔ فہد نے وہاں پہنچ کر رشان کو فائل دکھائی جسے دیکھ کر رشان بھی چونک گیا۔ مطلب اب وقت آ گیا ہے خلیل الرحمن کی کہانی ختم کرنے کا، رشان نے فائل لیتے ہوئے کہا۔ اب مزید دیر نہیں کرنی، تم آج ہی ایکشن لو۔ فہد نے کہا، ہاں میں ابھی اپیل کرتا ہوں اس کو گرفتار کرنے کی، اور تم بھی اپنے ماما پاپا کے قتل کا کیس کھلواؤ۔ رشان نے فہد سے کہا، اور ہاں وہ امارہ کے پاپا اس کی شادی کہیں اور کرنے کا سوچ رہے ہیں، بچا لو اپنی محبت بیٹا۔ فہد نے ہنسی دبا کر رشان سے کہا، امارہ کون؟ رشان نے حیرت سے پوچھا، ارے اپنی بیوی کا نام بھول گیا، کیسا شوہر ہے تو؟ فہد نے سر پر ہاتھ مار کر کہا، اوہ اچھا تو اس کا نام امارہ ہے۔ رشان نے شرما کر کہا، ہا ہا ارے دیکھو تو کیسے شرما رہا ہے۔ فہد نے ہنس کر کہا، اچھا مذاق نہیں، یہ پتہ ہے اس کے گھر کا، جا لے آ اپنی محبت۔ فہد نے سنجیدہ بولتے ہوئے ہنس کر کہا، جس پر رشان نے گھورا لیکن گھر کا پتہ دیکھ کر اچھل پڑا۔ یہ کیا ہوا؟ فہد نے پوچھا، ارے یار یہ تو ہمارے دشمن خلیل الرحمن کی بیٹی نکلی، رشان نے شاق سے کہا، جسے سن کر فہد خود ایک منٹ کے شاک میں چلا گیا اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگ گئے۔ ایک تو قسمت بھی نہ، اب تو مجھے ابھی چلنا چاہیے، رشان نے کہا۔ ہاں جا اور جی لے اپنی زندگی میری شان، فہد نے رشان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، جبکہ فہد حور کو لینے یوں ہی چلا گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ فہد نے شوقی سے حور کو دیکھ کر کہا، جبکہ حور خاموشی سے چلتی کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے ناراض ہو؟ یار سوری، صبح بہت اہم کام تھا اس لیے جانا پڑا، پلیز یو اب مجھ سے ناراض مت ہونا، فہد نے حور کی طرف دیکھ کر کہا جو فہد کو نظر انداز کر رہی تھی۔ فہد نے حور کے قریب ہو کر اسے چھونا چاہا مگر حور کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے؟ حور آخر پھٹ پڑی۔ فہد نے حیرت سے حور کو دیکھا، کیا ہوا حور؟ Is there everything right؟ حور نے کہا، There is nothing right فہد، I really feel shamed when I see you۔ حور نے غصے سے کہا، اوف ٹیل می حور what happened؟ فہد نے حور کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جسے حور نے سختی سے کھینچ لیا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا؟ خود سے کبھی سوال کیا ہے کبھی کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ ایک سے دل نہیں بھرا تو دوسری کر لی، حور نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ حور جسٹ شٹ اپ، فہد نے سختی سے کہا اور ہاتھ ہوا میں رہ گیا۔ مجھے مجبور مت کرو میں اپنا آپ کھو دوں، آخر ہوا کیا ہے کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا۔ فہد نے پھر سے نارمل انداز میں پوچھا، مار لیں مجھے اور آتا ہی ہے کیا آپ کو؟ غلطی کو چھپانا بھی ہے آخر، مجھے استعمال کرنا تھا بس پہلے ہی بتاتے مجھے۔ حور نے روتے ہوئے غصے میں کہا، جس پر فہد کا ہاتھ اٹھ گیا، یو آر آؤٹ آف مائنڈ، کیا بکواس کر رہی ہو؟ کچھ پتہ بھی ہے؟ استعمال کرنا ہوتا تو اتنے دن تمہاری اجازت کا انتظار کیوں کرتا؟ دماغ ٹھیک رکھو، مجھے ایسی فضول بکواس بالکل پسند نہیں، فہد نے غصے سے کہا، جبکہ حور ابھی تک شاک میں تھی۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، امارہ ٹھیک کہتی ہے، آپ مجھ سے نہیں کسی اور سے پیار کرتے ہیں، میں تو بس ضرورت ہوں آپ کی۔ حور نے اپنا گال پر ہاتھ رکھ کر فہد کو غصے سے دیکھ کر کہا، جس پر فہد نے مشکل سے خود پر قابو پایا، کب سے تمہاری فضول بکواس سن رہا ہوں، کون سی بات امارہ کی ہے، میں کس کو پسند کرتا ہوں؟ تم کیا کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا تھا اس سے شادی کرنے سے؟ اور ایک بات ذہن میں بٹھا لو، تم نے آج میرا مان، میرا اعتبار سب کچھ کھو دیا، اور رہی بات امارہ کی تو وہ رشان کے نکاح میں ہے، 2 دن پہلے ان کا نکاح ہوا ہے۔ نہیں معلوم تو جاؤ جا کے رشان سے پوچھ لو، فہد نے سختی سے حور کو دیکھ کر کہا۔ حور یہ سن کر شاک میں آ گئی، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی گھر میں آگ لگا دی میں نے، حور نے سر گھٹنوں میں دے کر کہا، جبکہ فہد غصے سے ڈرائیونگ کرنے لگ گیا اور گھر پہنچ کر تیزی سے اتر کر اندر چلا گیا، جبکہ حور کے لیے قدم اٹھانا بھاری ہو چکا تھا۔ رشان نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر حملہ کیا اور خلیل الرحمن کو پکڑ لیا، جبکہ امارہ رشان کو وہاں پولیس کی وردی میں دیکھ کر حیران ہو گئی اور ایک طرح سے دکھی بھی، اس کا باپ اپنے برے کاموں کی وجہ سے حراست میں آ چکا تھا۔ رشان نے امارہ کو اپنے ساتھ لیا اور گھر چلا گیا، جب سب نے رشان اور لڑکی کو ایک ساتھ آتے دیکھ کر حیران ہوئے مگر رشان نے ساری بات بتا دی، جس پر مریم بے حد خوش ہوئی۔ مریم نے امارہ کو پیار سے دیکھ کر کہا، کیونکہ ان کو امارہ بہت پیاری لگی تھی۔ حور مسلسل فہد سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ اب اسے اپنی غلطی پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ حور تم مجھے یہ امید نہیں تھی، تم نے سوچ بھی لیا کیسے؟ آخر میری محبت جنون
سب تمہیں ڈرامہ لگ رہا تھا، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں جو تم پر فضول میں اپنا پیار نچھاور کر رہا تھا، ساری میری غلطی تھی حور، تم ہمیشہ ہی سچی رہی ہو۔ فہد نے حور کو خود سے دور دھکا دے کر کہا۔ فہد پلیز میری بات سنیے۔ حور نے فہد کا بازو پکڑنا چاہا لیکن فہد نے حور کو دور دھکا دیا۔ اسٹے اوے فرام می، خبردار جو تم میرے قریب آئی اس سے پہلے میں کچھ کر ڈالوں، دفعہ ہو جاؤ میری نظروں سے، فہد نے غصے سے چیخ کر کہا۔ حور ایک پل کو ڈر گئی۔ فہد پلیز مجھے خود سے دور نہ کریں، میں مر جاؤں گی، میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں فہد۔ حور نے روتے ہوئے فہد کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ شٹ اپ، تم قابل ہی نہیں ہو میرے پیار کے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ فہد نے حور کے ہاتھ جھٹک کر ایک طرف دھکا دیا لیکن انجانے میں حور کا ٹیبل کی نکڑ سے ٹکراؤ ہو چکا تھا اور زخم کافی گہرا تھا، خون بہنے لگ گیا۔ فہد نے حور کی حالت کو دیکھا نہ چاہتے ہوئے بھی پریشان ہو گیا۔ ریئلی حور یو ہرٹ می، فہد نے حور کو اٹھا کر کہا اور ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں حور کی پٹی کی اور کچھ دوائی دی۔ اس میں فہد خاموش رہا اور پھر حور کو گھر لے آیا۔ اپنی پیکنگ کرو، تمہیں چھوڑ کر آ رہا ہوں فہد نے کہا۔ فہد پلیز، حور نے پھر سے معافی مانگنی چاہی جبکہ فہد بغیر سنے حور کا بیگ پیک کیا اور اسے لے گیا اور باقی سب گھر والوں کے مشورے سے رشان اور ارمان دونوں کی رخصتی طے کر دی۔ شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہونے لگیں جبکہ حور اداس سی رہتی۔ کافی دفعہ مریم نے پوچھا مگر حور نے کوئی جواب نہ دیا۔ فہد بھی بہت مس کرتا تھا حور کو مگر یہ ضروری تھا اس کے لیے۔ خلیل الرحمن پر بہت سارے کیس کھل چکے تھے، سخت سزا سنائی جا چکی تھی اور شاہجہاں بھی پکڑا گیا تھا۔ شادی کی شاپنگ کے لیے فہد نے حور کو کافی پیسے دے دیے اور کچھ چیزیں بھی جان کے ہاتھوں بھجوا دی۔ حور اور فہد کا سامنا اس دن کے بعد نہ ہوا۔ آخر شادی کا دن آ گیا۔ اس دوران امارہ نے حور سے اپنی سب باتوں کی معافی مانگ لی۔ فہد نے خود بھی نیوی بلو پہنا تھا، حور کے لیے ساڑی بھی وہی رنگ کی لی۔ یہ بات حور کو معلوم نہیں تھی۔ امارہ نے زبردستی حور کو تیار کروایا۔ حور بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس رنگ میں۔ جب شادی ہال میں داخل ہوئی تو فہد حور کو اتنے دن بعد دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بلا جواز فہد بے خود ہو رہا تھا۔ اب ویسے بھی حور کو کافی سزا مل چکی تھی۔ حور کا چہرہ مرجھا گیا تھا جسے فہد نے نوٹ کیا۔ حور نے بے تابی سے فہد کو ڈھونڈا لیکن فہد کو دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ دونوں کا ڈریس ایک جیسا تھا۔ شادی میں حور فہد کے پیچھے پیچھے پھرتی رہی جسے رشان نے نوٹ کیا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میری بہن کو، اب مان بھی جاؤ، رشان نے فہد سے کہا۔ فہد نے ہنس کر ٹال دیا۔ تم اپنی شادی پر فوکس کرو بیٹا، فہد نے مسکرا کر کہا اور پھر ساری شادی مزے اور اچھے سے گزر گئی۔ امارہ رخصت ہو کر رشان کے کمرے میں آ گئی۔ حور تھک ہار کر اپنے کمرے میں دیکھا تو فہد پہلے ہی بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ حور ایک دفعہ پھر شرمندہ ہو گئی۔ آ گئی یاد، فہد نے کہا۔ فہد پلیز مجھے معاف کر دے، آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی پکا، حور نے فہد کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ کر کہا۔ ارے حور یہ کیا کر رہی ہو، اٹھو شابت، فہد نے جلدی سے حور کو اٹھایا۔ رونا نہیں پلیز، میں اپنی اتنی اچھی نائٹ کو خراب نہیں کرنا چاہتا، اور ہاں گھر چلیں، وہ کیا ہے نا ہمارا کمرہ مس کر رہا ہے ہمیں، فہد نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ لیکن مما، حور نے کہنا چاہا، میں نے آنٹی کو بتا دیا ہے، میں اپنی بیوی کو لے کر جاؤں گا، چلو اب، فہد نے کہا۔ اس حالت میں کیسے، حور نے ساڑی کو دیکھ کر کہا۔ بالکل ایسے، فہد نے حور کو جھک کر اٹھا لیا۔ شادی کا گھر ہے، فہد کوئی دیکھ لے گا، حور نے شرما کر کہا جس پر فہد نے گھورا اور پھر آہستہ آہستہ حور کو اٹھا کر باہر نکل گیا۔ جی جان ابھی ادھر ہی شادی والے گھر میں رہ رہی تھی اس لیے فہد نے سنہری میک اپ پا کر حور کو لے آیا، کار سے نکل کر حور کو اٹھایا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں جا کر نیچے اتارا۔ کھانا کھاؤ گی، فہد نے حور کا گال تھپ تھپا کر پوچھا۔ حور نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حور کو اتنے بعد دیکھ رہی تھی، اپنے لیے فکر کرتے ہوئے اس لیے بہت خوش تھی۔ فہد کھانا لے کر آیا اور ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ کھانے کے بعد حور برتن رکھ آئی۔ فہد نے حور کی مدد کر دی اور ساتھ ہی دھو دیے۔ کام ہو گیا، حور نے پوچھا۔ نہیں ابھی تو اصل کام باقی ہے، فہد نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ کیا کام، حور نے کہا۔ میں ناراض ہوں، مناؤ مجھے، فہد نے کہا۔ حور نے منہ کھول کر کہا۔ میں کیسے، حور نے پریشانی سے کہا۔ تمہارا مسئلہ، بس مناؤ مجھے، فہد کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ پلیز اب مان بھی جائیں، آپ جو بولیں گے میں وہی کروں گی، پلیز ناراض نہیں ہونا اب، حور نے آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھئی، غلطی بھی اور رونا بھی، فہد نے حور کے چہرے کو تھام کر کہا۔ پلیز مجھے خود سے دور نہ کریں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، فہد نے حور کے گلے لگ کر بولی۔
بس اب رونا نہیں، میں بھلا رہ سکتا ہوں اپنی جان سے دور؟ کچھ باتوں کو ختم کرنے کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ میں کبھی کسی کے لیے اتنا ٹیچی نہیں ہوا، مگر تم میرے لیے بہت خاص ہو حور، چاہے کچھ بھی ہو۔ مجھ پر، میری محبت پر کبھی شک مت کرنا، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ فہد نے حور کے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا، سوری، اس دن میں نے تمہارے اوپر ہاتھ اٹھایا، درد تو ہوا تھا۔ فہد نے حور کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ہونٹ حور کے گال پر رکھ دیے۔ باتوں میں لگا دینا اتنا اچھا موقع ہے، میں گنوانا نہیں چاہتا۔ فہد پھر سے لائن سے اتر کر بولا۔ فہد کی ٹون دیکھ کر حور دور ہونے لگی۔ نو بیبی، نو نو مور۔ فہد نے مسکرا کر حور کو قریب کیا۔ فہد خود سے بھی حور کے لیے بے تاب تھا، اتنے دنوں سے کیسے دور رہ رہا تھا، میں نہیں بتا سکتا۔ اب یہاں صرف تم ہو اور میں، اور میری بے انتہا محبت۔ فہد نے حور کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں آئی میری؟ فہد نے حور کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، نہیں۔ حور نے شرارت سے کہا، جس پر فہد نے حور کو گھور کر دیکھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میری محبت اتنا بھی کم انمول نہیں کہ اسے بھلا دیا جائے۔ فہد نے حور پر جھک کر کہا، اور ساتھ ہی حور کے کندھے پر لب رکھ دیے۔ حور پگھل رہی تھی اور فہد حور کے نشے میں کھو رہا تھا۔ فہد، حور نے ہولے سے بولی، جی۔ فہد کی جان پھوٹ بہک رہا تھا۔ آئی سے سم تھنگ، حور نے کہا۔ یس، فہد نے حور کے کان میں کہا، اور ساتھ ہی ہاتھ حور کی کمر پر چلا رہا تھا، ساڑی کو آہستہ سے حور کے نازک جسم سے الگ کر رہا تھا۔ آئی لو یو فہد، حور نے منہ جھکا کر کہا۔ لو یو ٹو سویٹ ہارٹ، فہد مسکرا کر حور کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ حور نظریں جھکا گئی۔ کیا لکھوں، کیا کہوں جانے جانا، تو ہی ہے عشق و جنوں میرا، فہد نے حور کے کان میں کہا، اور ساتھ ہی حور کی گردن پر جھک گیا۔ یو آر جسٹ مین، یو آر، فہد نے حور سے پوچھا۔ حور کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، وہ بھی فہد کے لمس سے بہک رہی تھی۔ یس آئی ایم یورز، حور نے آہستہ سے کہا، اور فہد نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب دونوں میں غلط فہمی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ فہد حور کی حرکت پر مسکرا اٹھا، اور ساتھ ہی حور کے ہونٹوں پر قابض ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے میں کھو رہے تھے، کیونکہ ایک خوشگوار زندگی دونوں کی منتظر تھی۔ غلط فہمی ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کو کلیئر کر لینا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اکثر ہمارا غصہ بہت نقصان کا سبب بنتا ہے۔ کوشش کریں ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا سیکھیں، یہی اچھی زندگی گزارنے کا راز ہے۔ آج ناول کی آخری قسط تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید نیا ناول دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔